حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ اب سیدہ پاک کا جو فرمان ہے اس پہ ہم کتنا تک عمل کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کچھ زیادہ ہی شریعت کی بغاوت کی طرف چلے گئے۔ مثلا ایک خاتون کہتی ہے پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ اتنی پرہیزگار خواتین ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا پردہ کیا رکھا ہوا ہے، دل بندے کا پاک ہونا چاہیے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں سب سے زیادہ دل پاک کن کے تھے؟ نبی کی ازواج مطہرات کے، حضور کی بیٹیوں کے، حضور کی صحابیات کے، انبیاء کی ازواج کے۔ جب انہیں حکم دیا گیا تو آپ کون ہیں؟ تو اس میں پردے کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے، وہ خواتین کی طرف جو ہے وہ دھیان ان کی طرف نہیں جاتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں مرد سے پردہ ہے، کچھ عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ عورتوں سے پردہ کرنا فرض ہے جیسے مرد سے فرض ہے۔ وہ کون عورتیں ہیں؟ کافرہ، بے دین عورتیں۔ مثلا گھر میں عیسائی عورت یا کوئی کام کرنے آتی ہے تو اس کے سامنے کھلے منہ، کھلے بازو، کھلے گلا نہیں کھڑا ہونا۔ جس طرح مرد سے پردہ فرض ہے ویسے ہی کافرہ عورت سے پردہ فرض ہے۔ کافرہ عورت مرد کے حکم کے اندر ہے، ایک بات۔ دوسری بات، مسلمان خاتون ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ فاحشہ ہے، اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، وہ اچھے کردار کریکٹر کی مالک نہیں ہے، تو اس سے بھی پردہ کریں گے۔ اس کے سامنے بھی اپنے بالوں کو، سر کو، کیوں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ تمہارے گھر میں دیکھ کے جائے گی، سارے جہان میں بیان کرے گی کہ میں دیکھ کے آئی ہوں، اس کی خاتون تو بہت خوبصورت ہے، اس کے بال اتنے بڑے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب اگلی بات جی، کیا پیر صاحب سے بھی پردہ ہے؟ جو پیر صاحب ہیں ان سے پردہ کرنا پڑے گا؟ ہمارے ہاں تو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا۔ خواتین جناب پیر صاحب کو دبا رہے ہیں، جو وہ پیر تو جناب باپ ہی ہوتا ہے، پیر سے بھی پردہ ہے بھائی، پیر سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اب جوائنٹ فیملی میں ہم رہ رہے ہیں، اب دیور سے پردہ کرواتے ہیں، معاملات گھر میں بگڑتے ہیں، تو کیا اس کا کیا حال ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے وہ بڑی چادر جو ہے وہ خاتون رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ میل جول نہیں، کوئی بات چیت نہیں، جس طرح ہو سکتا ہے ڈھپ چھپ کے رہے، اپنے آپ کو رکھے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل گھول میل، آپ قرآن پاک اٹھائیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد مردوں سے مذاق نہ کریں، عورتیں عورتوں سے مذاق نہ کریں۔ تیسری قسم کوئی بیان نہیں کی گئی کہ عورتیں مردوں سے، مرد عورتوں سے، وہ بیان نہیں کی گئی۔ تو میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خاتون اور مرد کا آپس میں مذاق کرنا اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مخصوص ایام میں خواتین کو چھٹی ہو گئی ہے، اب رمضان شریف چل رہا ہے، مخصوص ایام چل رہے ہیں، تو خاتون کیا کرے؟ ہمارے ہاں کیا جی، گلاس ہے نا، پانی گلاس، تو وہ بھی خاتون پکڑے گی نا، اس کو بھی ایسے رومال سے پکڑ کے، یہ دم شدہ ہے تو اس کو وہ ہاتھ نہ لگ جائے کہیں۔ تو سنیں، مخصوص ایام میں خاتون نماز قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ سب کچھ، درود شریف، استغفر اللہ، کلمہ طیبہ، دعا، آہو زاری۔ اگر مخصوص ایام آگے ہیں تو آپ مصلی بچھا کے تہجد میں بیٹھ جائے، میرے مالک معافی ہو جائے، گٹھلیاں درود شریف پڑھتی رہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں اللہ سے مانگتے جائیں، کلمہ طیبہ، استغفر اللہ، درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں خواتین کو مخصوص ایام میں نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، مصلی پہ بیٹھنا چاہیے، جتنی دیر نماز پڑھتی تھی اتنی دیر مصلی پہ بیٹھی رہیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ، کیا مخصوص ایام کو دوائی کھا کر روکا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ مخصوص ایام کو اگر تو طبیعت اجازت دے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو پھر ان ایام کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگلا مسئلہ جی خواتین کو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے کچھ پانی، مادہ منویہ کے علاوہ کچھ پانی کپڑوں کو لگتا رہتا ہے، سفید قسم کا، جس کو لکوریا بھی کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے وہ پاک ہے،
کپڑے کو لگ گیا تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ تو سیدہ طیبہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب محشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز لگے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی شہزادی 70,000 حوروں کے نقاب میں پلسرا سے گزرنے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔